اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے منکرین حدیث کے فتنے سے بچیے. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے ہم بندے پیدا کیے گئے ہیں اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تو ہی وہ عبادت قبول ہوگی، اور اللہ کے پاس ہم جنت کے وارث بنیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے موت کے بعد کی زندگی میں انشاءاللہ. اللہ کے بندوں میں بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نازل کردہ شریعت اسلام پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی مورتیوں کو پوجتے ہیں اور ان کو خدا مانتے ہیں. وہ معبودان باطل جو ہے اللہ رب العالمین کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہے. لوگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ ہی معبود برحق ہے، اسے ہی کی عبادت کرنا ہے. لیکن بہت سارے انسان اور جنات اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان باطل کو بنا چکے ہیں، اور
خدا مانتے ہوئے بہت سارے مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی جو ہے مدد مانگتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل کو دور کر دیجئے وغیرہ کہتے ہیں. بہت سارے بندوں کو، نبیوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. اللہ کے جو ولی گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ جو ہیں ان کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں بہت سارے مسلمان، جبکہ ایسا پکارنا شرک ہے. لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس جس راستے پر اپنے آپ کو لگائے بیٹھے ہیں، ان کے بڑوں کو وہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں، بس اسی راستے کو حق مانتے ہوئے چل رہے ہیں اس راستے پر اور اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کر رہے مسلمانوں میں، وہ قرآن کو اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق نہیں سمجھے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرنے والے جو سلف صالحین ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کے سمجھ کے مطابق نہیں سمجھے ہیں لوگ، جو شرک اور بدعات خرافات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پھر اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا یہی ہم لوگ جو ہے دکھاوا دکھاتے ہیں کہ ہمارے یہ جذبے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر، اور وہ بدعات خرافات ہوتے ہیں. وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اللہ کی محبت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اعمال صالحہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے بنائے ہوئے اعمال کو سنت سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو احادیث صحیحہ کا انکار کر رہے ہیں اپنے عقلوں سے بہت سارے اعمال کو بنا کر. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو ماننا ہے کیونکہ قرآن محفوظ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن محفوظ ہے. قرآن کیوں محفوظ ہے؟ سوال کرتے ہیں ہم یہ منکرین حدیث سے، تو جواب دیتے ہیں کہ قرآن کی بکثرت تلاوت کی گئی ہے، اس کو حفظ کیا گیا ہے صحابہ کے دور سے ہی اور صحابہ کے بعد کے ادوار میں بھی، اور آج تک بھی لوگ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے آئے ہیں اور اس کی حفاظت کیے ہیں. تو لوگوں کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے. قرآن کی حفاظت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ لوگ قرآن کے حافظ بنے ہیں رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک بھی. لیکن جو احادیث ہے وہ احادیث محفوظ نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں یہ حدیث کا انکار کرنے والے لوگ. کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث میں بہت ساری چیزیں ملا دی گئی ہیں نبی کا نام لے کر، لہٰذا اب کون سی احادیث اللہ کے نبی کی محفوظ ہے یہ نہیں معلوم، اس لیے بس قرآن کو مانو اور قرآن میں جو احکامات ہے اسی پر عمل کرو. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے. ہم اہل حدیث مسلمان جو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہمارا ایمان و ہمارا عمل رکھے ہماری زندگی میں، ہم ان سے سوال کریں گے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے قیامت تک، تو ایسی صریح کوئی آیت قرآن میں بتا دیجئے. سوال کریے. میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو جو سکھا رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے، یہ علمی درس ہے. علم حاصل کریے. جو کوئی بھی شخص ایسا ملے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اس سے آپ کہیے کہ قرآن کے تعلق سے جو آپ جیسے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل کیا ہے جس میں یہ صریح الفاظ موجود ہو کہ اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کریں گے قیامت تک؟ ایسی کوئی آیت ہے کیا؟ سوال کریے.
انشاءاللہ وہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ صریح الفاظ کے ساتھ، واضح الفاظ کے ساتھ، ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، جی نہیں، بلکہ ایسی آیت ضرور قرآن میں موجود ہے، اور یہ منکرین حدیث اس آیت کو پیش بھی کرتے ہیں۔ کون سی آیت ہے وہ؟ آیت ہے سورہ حجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 9۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب یہاں پر کیا لفظ ہے آیت میں؟ قرآن کا لفظ ہے یا ذکر کا لفظ ہے؟ ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو ذکر اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر۔ ذکر سے مراد یہ منکرین حدیث لیتے ہیں قرآن مجید، اللہ کی کتاب، بس اسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ایسا کہتے ہیں یہ حدیث کا انکار کرنے والے لوگ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ سمجھ میں آ رہا لوگوں؟ کیا اللہ نے صرف قرآن نازل کیا ہے؟ تو انکار کرنے والے لوگ، حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں جی ہاں اللہ نے صرف قرآن ہی نازل کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ جواب ہم دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 4604، حدیث نمبر 4604 ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کیا چیز؟ کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ۔ یہ ہے سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4604۔ پڑھ رہا ہوں حدیث، سن لیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آگے الفاظ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان قریب ایسے ہوگا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا کہے گا کہ اسی قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام جانو، ایسا کہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے جانب سے وحی سنتے، وحی مطلوع قرآن مجید اور وحی غیر مطلوع احادیث، وہ امت تک پہنچا دیتے۔ اور ایک روز ایسا آئے گا کہ کوئی شخص اپنے تخت پر بیٹھا رہے گا اور کہے گا کہ بس قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ تو قرآن کو اختیار کر لیں گے صرف، ایسا کچھ لوگ امت میں گزریں گے، آئیں گے۔ کہا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پیشن گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جبکہ ان کو اہل قرآن نہ کہا جائے بلکہ ان کو منکرین حدیث کہا جائے، کیونکہ قرآن کے بھی مطابق ان کا ایمان و عمل نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف میں ان کا عقیدہ ہے اور اعمال ہے۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رب نے قرآن میں فرما دیا، اور ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں وہ آیت کی تلاوت کی ہے۔ ہم آپ کے سامنے
اس آیت کو پھر ایک بار رکھتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید میں 133 نمبر والا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 164، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول کو بھیجا، رسول کو مبعوث کیا، اور پھر اس رسول کا کیا کام تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر انہیں کتاب کا بھی علم سکھاتا، کتاب سکھاتا یعنی قرآن مجید، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی سکھاتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر کیا کرتا؟ انہیں ان کی تزکیہ بھی کرتا، ان کے نفس کو پاک کرتا۔ کیسے؟ عقائد میں، اعمال میں اور اخلاق میں جو برائی ہے اس کی اصلاح کرتا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پاک کرتا اور کتاب سکھاتا اور حکمت سکھاتا۔ یہاں پر روک کر کچھ نقطہ ہے سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے کہ رب نے کہا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کہا رب نے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہے منکرین حدیث، یہ صرف کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں اور کتاب کو ہی پکڑے رہو ایسی تعلیم جو عام کر رہے لوگوں میں۔ تو پھر قرآن میں رب نے جو فرمایا ہے کہ رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھاتا اور کیا سکھاتا؟ حکمت۔ کتاب الگ ہے اور حکمت الگ ہے، واو کے ساتھ اللہ نے حکمت کو الگ کر دیا ہے۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے لوگو؟ کتاب سے مراد تو کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کا کیا مطلب ہے، معنی ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سنتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کی کتاب میں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکمت ہے۔ کس نے کہا؟ تفسیر کی کتابیں آپ لوگ اٹھائیے، جو سلف صالحین گزرے ہیں ان کی تفاسیر کی کتابیں اٹھائیے، مفسرین نے حکمت کا یہی معنی سمجھایا ہے کہ وہ کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں قرآن کو ویسے سمجھیے جیسے سمجھا ہے ہمارے سلف صالحین نے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، سورہ قیامہ ہے، سورہ نمبر 75 ہے غالباً، آیت نمبر 18 اور 19 پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کی قرات ہم قرات کرنے کے بعد کرو، اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہ اس کا بیان بھی ہم ہی کریں گے۔ یعنی تفسیر کس نے کیا ہے قرآن مجید کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ رب کریم کے قرآن میں سورہ قیامہ میں ہے، پڑھ لو لوگو۔ رب نے فرمایا ہے کہ رب نے ہی تفسیر کیا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ کہا رب نے۔ تو قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر بھی کس نے کیا ہے؟ رب ہی نے سکھایا ہے تفسیر قرآن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے۔ تو لوگوں یہاں پر واضح ہو چکا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے اور حکمت یعنی حدیث بھی سکھاتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی، کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے 194 ہجری میں اور انتقال کر گئے 256 ہجری میں، امام مسلم پیدا ہوئے 202 ہجری میں اور انتقال کر گئے 261 ہجری میں، کتابیں تو 200 سال کے بعد لکھی گئی، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کو بتا دیں گے ابھی حدیث، کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے خود لکھا ہے۔ دلیل لیجئے، دلیل یہ ہے حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد، اس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3642،
3642 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 3642 بولا میں آپ کو 3646 ہے یہ 3646 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا، رسول اللہ نہیں فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا وہ سب لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے حفظ کر لوں، تو بعض قریشیوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے کہا تو ہر بات جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور یہ بات رسول اللہ چھوڑا نہیں، روک دیا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کے طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہتے ہوئے اپنی اس انگلی سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، لکھو۔ تو صحابی رسول لکھا کرتے تھے۔ تدوین حدیث کا سلسلہ صحابہ کے دور میں ہی تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خود لکھتے تھے۔ میں ایک دلیل آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، سنیے دلیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے خطبے کا ذکر کیا تو اہل یمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام ابو شاہ تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مجھے لکھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ دو، خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دے دو، ایسا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے، وہ ابو شاہ نام کے صحابی رسول کو لکھ کر دے دو، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3648۔ لوگو 3649، 48 بھی ہے 49 بھی ہے۔ تو لوگو جو حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ صحیح سند کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حدیثیں لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان منکرین حدیث سے سوال کیجئے کہ تم جس قرآن کے تعلق سے بات کر رہے ہو کہ قرآن کو بس تھامے رہو کافی ہے، گمراہ نہیں ہوگے، تو قرآن کس نے لکھا؟ قرآن تم تک کس نے پہنچایا؟ کیا قرآن رب کے جانب سے کتاب کی شکل میں نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نہیں نا، قرآن رب سے جو سنتے جبرائیل وہ لے کر اترتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ اور مدینہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے جبرائیل آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن سنا دیتے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، محفوظ ہوا ہے، اور پھر اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا دیتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو یاد بھی کر لیتے اور پھر لکھ بھی لیتے، دیواروں پر، پہاڑوں پر، ہڈیوں پر۔ لوگوں میں آپ کے سامنے حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں
زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے، حدیث نمبر 4679 ہے، 4679 صحیح البخاری حدیث۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یمامہ کی لڑائی میں جو مسیلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلائے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ جب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو عمر بھی موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس عمر آئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہو گئے تو بہت سارا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا۔ چنانچہ اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ ڈر نہیں رہے گا، لہذا آپ قرآن کو جمع کروا دیں۔ یہ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا، میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اور بار بار یہی کہتے رہے عمر رضی اللہ عنہ، تاکہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے سن رہے تھے کہ یہ اچھا کام ہے، بار بار اللہ کی قسم کھاتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا، اور میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گیا، کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے یہ بات سنتے رہے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے یہ بات سنا رہے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کہنے لگے، تم جوان ہو اور عاقل ہو اور ہم تمہیں سچا جانتے ہیں، اور تم دور نبوی میں کاتب وحی رہے ہو، تو اب ایسا کرو کہ قرآن کی تحریر کرو، جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا ہے اس کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کہتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن کا جمع کرنا مشکل ہوا۔ میں نے ان سے بڑی بحث کی اس وقت تک جب تک کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا اللہ نے، اور میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ میں نے قرآن کو کھال پر، کندھے کی ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا جمع کیا، پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، یہ دونوں آیت سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے ہاں نہیں پائیں۔ پھر میں یہ مصحف جس میں قرآن جمع کیا تھا وہ مصحف کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پاس دے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک وہ مصحف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ قرآن کا مصحف رہا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ملا۔ یہ فرماتے ہیں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 4679 ہے، یہ مکمل حدیث۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا صحابہ یاد بھی کرتے تھے اور جگہ جگہ لکھ بھی لیتے تھے، لیکن مکمل قرآن کی شکل میں جو آج مصحف ہے، مصحف دیجئے مجھے،
قرآن جو آج مصحف ہمارے سامنے ہے، یہ مصحف کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھا. ایسا کب کیا گیا؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ بولے، اور پھر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولے. ابو بکر رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلائے اور مکمل بات جو عمر نے ان کو سنائے تھے وہ سنا دیے. تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو ہے بحث کیے کہ کیسے جماؤ، یہ بہت بڑا مشکل کام. لیکن اللہ نے ان کا بھی سینہ کھول دیے. پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیات جہاں جہاں بھی لکھی ہوئی تھی اور جن صحابہ کے پاس قرآن کی آیاتیں حفظ تھی، مکمل قرآن کو ایک جگہ جمع کیے، ایسی مصحف کی شکل دے دیے. اب ایسی بولے تو سبحان اللہ وہ کیسی رہی ہوگی، لیکن مصحف کی شکل دیے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ مصحف کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا، ان کی زندگی تک وہاں رہا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مصحف پہنچا. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک مصحف عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم ایمان والوں کی ماں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مصحف جو ہے رہا عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد. اور پھر لمبی تفسیر ہے. الحمدللہ لوگوں، قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتے ہیں قیامت تک. تو قرآن کی تفسیر بھی اللہ ہی کریں گے قیامت تک. قرآن کی تفسیر یعنی حدیث رسول. لوگوں، میں آپ کے سامنے ایک سوال دے رہا ہوں منکرین حدیث سے. منکرین حدیث جو ہے ان سے آپ سوال کیجئے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 کو پیش کر کے. کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. میں یہاں پر اس آیت کو پڑھنا روکتے ہوئے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آیت اور آگے بھی ہے. لوگوں، اس آیت کا کیا ترجمہ جانتے ہو؟ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ کی کتاب میں فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا. آیت اور بھی ہے آگے. یہاں پر سوال کیا ہے وہ لیجئے، اور منکرین حدیث کبھی بھی ٹکرا جائے تو ان سے سوال کیجئے کہ رب نے کیا فرمایا ہے کہ رب کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے. ٹھیک ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ٹھیک ہے. اس دن سے جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. اب منکرین حدیث لوگوں سے آپ سوال کیجئے، اللہ کی کتاب میں وہ 12 مہینوں کے نام بتاؤ. قسم اللہ کی وہ لوگ نہیں بتا سکیں گے. ٹھیک ہے. اسی آیت میں آگے رب نے فرمایا 4 مہینے ان 12 مہینوں میں حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 4 مہینوں کے نام بتاؤ کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. سوال کیجئے. قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن یہ منکرین حدیث اللہ کی کتاب سے 12 مہینوں کے نام نہیں بتا سکیں گے انشاءاللہ. اور وہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، وہ 4 حرمت والے مہینوں کے بھی نام نہیں بتا سکیں گے. حدیث ہی کے محتاج ہوں گے یہ لوگ انشاءاللہ. سوال اگر کیا جائے ان سے یہ، تو جواب ان کو قرآن میں جب نہیں ملے گا تو ان کو حدیث کے طرف ہی آنا ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہی ان 12 مہینوں کا نام ہے اور وہ 4 حرمت والے مہینوں کے بھی نام ہیں. لوگوں، جو 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العالمین کے پاس ہے ان کے نام کیا ہے جانتے ہو؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جو ایک ساتھ 3 آتے ہیں، اور چوتھا
رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے، اس کا یہ نام قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے قرآن کی آیت کی، تب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیے۔ کہاں پر ہے وہ آیت، وہ حدیث؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4406 4406۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، منکرین حدیث سے سوال کیجئے کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہو کیا؟ اگر وہ کہے گا کہ ہاں نماز تو پڑھتا ہوں، تو ان سے سوال کیجئے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں 5 نماز کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فجر کا ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ذکر ہے لیکن ناموں کے ساتھ نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 ناموں کے ساتھ وہ آیت میں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن 5 نماز کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اب ان سے کہیے کہ میرے بھائی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، فجر کی کتنی رکعت فرض ہے، ظہر کی کتنی رکعت فرض ہے، عصر کی کتنی رکعت فرض ہے، مغرب کی کتنی رکعت فرض ہے، عشاء کی کتنی رکعت فرض ہے، یہ آپ بول سکتے ہو؟ اگر وہ بولے گا تو اب اس سے سوال کیجئے کہ یہ جو آپ جواب دیے ہیں، فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہے، عشاء کی 4 فرض ہے، اگر وہ جواب دیا تو اس سے سوال کیجئے پھر کہ یہ جواب قرآن مجید کی کون سی آیت میں ہے میرے بھائی؟ ذرا بتاؤ کہ فلاں نماز کی فلاں فرض رکعتیں اتنی ہے، کون سی آیت میں ہے قرآن کی؟ ذرا بتاؤ۔ تم حدیث کا انکار کر رہے ہو نا، حدیث محفوظ نہیں ہے کہتے ہو نا، اے میرے بھائی، تو ذرا ہم کو بتاؤ کہ یہ رکعتیں جو آپ بول رہے ہیں، جو رکعتیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے رکعتوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے، وضاحت کے ساتھ کہ یہ نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں۔ تو اس سے پوچھو۔ اب اگر کوئی ایسا مل جائے، مجھے ایک ملا ہے جاہل جس سے کچھ دیر کا مناظرہ ہوا، جب اس کی جہالت بہت زیادہ ہونے لگی تو میں نے وہاں سے سورہ فرقان میں ایک آیت ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنا راستہ لے لیا۔ کیا ہے آیت؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور پھر اپنی عقل دوڑا رہا تھا۔ نماز نہیں پڑھنے والا شخص مجھے ملا ایسا منکرین حدیث میں سے، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کل قیامت میں حساب کتاب کے بعد جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد سوال کیا جائے گا، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 43، رب کہہ رہے ہیں ما سلککم فی سقر۔ کل سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تم اس سقر میں کیوں ہو؟ کہیں گے کیا؟ قالوا لم نکو من المصلین، کہہ اٹھیں گے ہم نمازی نہیں تھے، رب نے تو حکم دیا نماز پڑھنے کا لیکن ہم نمازی نہیں تھے۔ لوگوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے نافرمانی کیا تو جہنمی قرار دیا گیا، اللہ کے نافرمانی کیا۔ اب جو بندہ رب کے قرآن میں پڑھ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کئی مقامات پر نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے، صلاح کا، ٹھیک ہے۔ اب نماز بولے تو نماز کا نہیں ہے صلاح کا ہے بول کے بحث ایک وہ بھی لاتے ہیں جاہل لوگ، تو ٹھیک ہے صلاح یعنی نماز، تو کئی جگہ پر اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو وہ اہل قرآن ہوا کیا؟
قرآن کا بھی تو انکار کر رہا ہے نا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بولتے ہیں ان سے سوالات کیجئے. اگر نماز پڑھ رہے تو کتنے پڑھ رہے, وہ رکعتوں کی سوالات کیجئے. اب وہ رکعتیں تم کو کہاں سے ملی؟ قرآن کی آیت. تم قرآن کو ہی مانتے نا, حدیث کو نہیں مانتے نا, تو قرآن میں بتاؤ وضاحت کے ساتھ کہ کون سی نماز کتنی رکعتیں پڑھنا ہے. نہیں بتا سکیں گے. اور جو نماز نہیں پڑھنے والا منکر حدیث ملا اگر آپ کو, تو اس کو کہو کہ تم اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو, رب نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا, تم نماز نہیں پڑھتے ہو. اور پھر رب نے قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ کل قیامت میں حساب کتاب کے بعد جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو لوگوں سے سوال کریں گے, جنتی لوگ جو جہنم میں ہوں گے, تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے سقر نام کی جہنم میں ہے. سبحان اللہ. لوگوں, اللہ رب العالمین کے یہ جو بندے احادیث کا انکار کر رہے ہیں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, یہ گمراہ ہو رہے ہیں. جو بندے قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی گمراہ ہے, جو بندے حدیث کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی گمراہ ہے. میں قرآن میں سے سورہ تحریم کھول رہا ہوں, سورہ نمبر 66 ہے قرآن مجید میں, 29ویں پارے شروع ہونے سے پہلے, یعنی 28ویں پارے کا آخری سورہ. ٹھیک ہے, 28ویں پارے کا آخری سورہ سورہ تحریم. سورہ تحریم کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اللہ اکبر. اب حدیث کا انکار کرنے والے شخص سے آپ سوال کیجئے کہ بھائی تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا ہے نا, تو مجھے اس آیت کا معنی اور مفہوم بتا. رب فرما رہے ہیں رب کے نبی سے, یا ایھا النبی, اے ہمارے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کے حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اللہ اکبر. اب انکار کرنے والے شخص سے, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے شخص سے سوال کیجئے کہ کیا ایسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر حرام کیا تھا. اس کا ذکر تو قرآن میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملا ہے, کہیں بھی نہیں ملتا قرآن میں, مکمل قرآن میں. کیا حرام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے نبی کو, وہ کیا چیز ہے ذرا بتا دے بھائی. اب وہ نہیں بتا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہے گا شہد, تو وہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ اب آپ سوال کریں گے اس سے تو جواب دے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حدیث کا تو محتاج ہے بھائی, بغیر حدیث کے تو قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں سمجھا پائے گا, کیونکہ رب کے قرآن کو رب کے نبی نے کھول کھول کر بیان کیا ہے رب کے حکم سے. دلیل سورہ نحل سورہ نمبر 16-14 پارے میں ہے, آیت نمبر 44. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. کوئی حافظ مجھے کریکٹ کر دیجئے اگر میں غلطی کر رہا ہوں پڑھنے میں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں کہا ہے کہ جو ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دو لوگوں کو. آیت میرے سامنے ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کیا؟ ذکر. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں انسانوں کو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کے طرف نازل کیا گیا ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ اکبر. لوگوں, یہ قرآن کی یہ آیت ہم کو کیا سبق دے رہی ہے کہ رب نے ذکر نازل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذکر سے مراد یہ قرآن ہے, ذکر سے مراد یہ حدیث ہے. لوگوں, ذکر سے مراد اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں, بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو قرآن کافی ہے اور حدیث کا انکار کیے ہوئے ہیں, وہ گمراہ ہو رہے ہیں, گمراہ لوگ ہیں وہ لوگ.
معجزات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ. کئی نبیوں کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے ان معجزات کا انکار کیا ہے منکرین حدیث کے پیشواؤں نے. غلام احمد پرویز نام کا ایک شخص جو پرویزیت ہے، منکرین حدیث جو یہ فرقہ ہے یہ پرویز کے مقلد ہے، غلام احمد پرویز کے، عبداللہ چکڑالوی کے، سر سید احمد کے. یہ عقل پرست لوگ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھے ہیں اور لوگوں کو سمجھائے اور گمراہ کیے ہیں، معجزات کا انکار کیے ہیں. لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور قرآن کو پڑھو تو سمجھو کیسے؟ جیسے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں تفسیر بالرائے نہ پڑھو، تفسیر بالراوی پڑھو. تفسیر بالرائے یعنی تفہیم القرآن نام سے سنے، تفسیر کا نام کس کی ہے؟ یہ ابو الاعلی مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے تفہیم القرآن. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کیے ہیں، اگرچہ کہ کہیں کہیں جگہ پر حدیثوں کو نقل بھی کیے ہیں، لیکن اپنی رائے کے مطابق تفسیر کیے ہیں تفہیم القرآن. وہ تفسیر نہ پڑھو، تفسیر بالراوی پڑھو. یعنی کسی ایک آیت کو پڑھ کر اب اس کے بارے میں جاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کرتے ہیں اس آیت کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دیکھو. اس کو تفسیر بالراوی کہتے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کیے ہیں کسی صحابی رسول کے سامنے، تو صحابی رسول نے اپنے شاگرد تابعی کو جیسے سمجھائے ہیں، ان کے شاگرد تبع تابعی نے وہ تابعی رحمت اللہ علیہ سے جو سیکھے ہیں، تبع تابعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اتباع تبع تابعی رحمت اللہ علیہ نے وہ کیسے سمجھے ہیں. یہ ہے سند، یہ ہے روایت کرنا. اس کو کہتے ہیں یہ روایت کرنا راویوں کے نام کے ساتھ کہ فلاں میرے استاد نے مجھے یہ تفسیر یہ حدیث سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے. ایسا روایت کرنا اور پھر اس کو درج کرنا تفسیر کی کتاب میں، اس کو تفسیر بالراوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں تفسیر بالراوی پڑھو. میں آپ کو نام دے دیتا ہوں، تفسیر قرطبی پڑھو، تفسیر طبری پڑھو، تفسیر ابن کثیر پڑھو. ٹھیک ہے، گمراہ نہیں ہوگے لوگوں. تو یہاں پر واضح طور پر ہم کو آیت مل گئی ہے کہ رب کے نبی پر اللہ نے ذکر نازل کیا، یعنی قرآن اور حدیث، اس کو کھول کھول کر بیان کس نے کیے ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. لوگوں گمراہ کرنے والے لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں، بس اپنے عقل میں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں منکرین حدیث، اور کہتے ہیں کہ رب نے قرآن میں تو ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم سچے نبی تھے. ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں سچے نبی تھے، لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم نے 3 مقامات پر جھوٹ کہا ہے. ایسا منکرین حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صحیح بخاری کی جب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں تھا، توریہ تھا. وہ کیا تھا؟ توریہ، یعنی ایک بات کے 2 معنی ہوں. ٹھیک ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں اور وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، اور امام بخاری کو کافر تک کہہ گئے کہ قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی باتوں کو بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. کافر بھی کہہ گئے ہیں منکرین حدیث، اور اسی سبب گمراہ ہوئے اور گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور بچو لوگوں حدیثوں سے، حدیثیں محفوظ نہیں ایسا کہہ رہے ہیں، قرآن کافی یہ کہتے ہیں. لوگوں میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، ہم قرآن اور حدیث کو ہماری عقل کے مطابق سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھیں گے
تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ عنوان ایک بہت بڑا عنوان ہے منکرین حدیث کے تعلق سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہی حدیثیں میں بیان کرنے لگوں اور ایک ایک حدیث کی وضاحت میں آپ کے سامنے سمجھانے لگوں تو اس کے لیے مجھے ایک ایک درس کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، ایک ایک گھنٹے کا۔ تو اس عنوان کو جو آج پہلی مرتبہ میں لے کر بیٹھا ہوں، آج 3 جنوری 2016 کو، انشاءاللہ اس عنوان کو ایک سیریز کے طور پر میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ، کہ منکرین حدیث کے فتنے سے بچیے۔ یہ تو پارٹ 1 ہے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے آئندہ ہم آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں رکھیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو صحیح بخاری میں جو احادیثیں ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر توریہ کیے ہیں 3 مقامات پر۔ ایک تو کیا ہے، بتوں کو انہوں نے ہتھوڑے سے توڑے اور بڑے بت کے گلے میں ہتھوڑا ٹنگا دیے، ٹھیک ہے، اور جب لوگ آ کے سوال کرے تو کیا کہا کہ اس سے پوچھو، بڑے بت سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے، میں بیمار ہوں، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب وہ لوگوں نے کہا کہ چلو نمائش میں، چلو میلہ جہاں لگا ہے وہاں پر جاتے ہیں، تو وہ نہیں گئے۔ تو یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے جب گزر ہو رہا تھا تو اپنی بیوی کو کیا کہا، سارہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو وہ دینی بہن تھی ان کی، کیونکہ وہاں پر مومن وہ 2 ہی لوگ تھے، تو ایمان کے رشتے سے وہ ان کی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ کے درس میں رکھیں گے کہ کیا حقیقت ہے قرآن کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور کیا حدیثیں بیان کر رہی ہیں، اور کیا حدیث صحیح جو بخاری میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے وہ ٹکرانے والی ہے کیا یا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں قسم اللہ کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مرفوع متصل جتنی روایتیں ہیں وہ صحیح ہے آیتوں سے، اور وہ احادیث جو صحیح بخاری میں ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اس کی تطبیق کس طریقے سے کیے ہیں محدثین نے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سمجھاؤں گا آئندہ کے درس میں۔ لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ آج میں نے آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھا ہوں کہ منکرین حدیث سے ہم کیا کیا سوال کر سکتے ہیں، جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں وہ دلائل سے ہی وہ ڈھیر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو توبہ کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ بات تسلیم کرنے پڑے گی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں، میں آپ کے سامنے جو حدیث سنایا تھا 4604 نمبر والی حدیث، اس کے تعلق سے کچھ بات سنا کر اپنے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ 4604 نمبر والی حدیث جو تھی مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ والی، وہ حدیث کو پھر سے ایک بار سن لیجئے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی یا نہیں یہ بھی سن لیجئے۔ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ 4604 سنن ابو داؤد، حدیث نمبر ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ صحابی کا نام مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی قرآن اور اس کے جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں، سبق کیا ملتا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں بولے ہیں، جو کچھ بولے ہیں اللہ کے جانب سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کو ہی بولے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ٹھیک ہے، یہ دلیل یاد رکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو سنے جبرائیل سے وہ مکمل پہنچا دیے امت تک، حدیثیں جو سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن کی تفسیر جبرائیل سے
اور دیگر فرشتوں سے، وہ سنا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو. ٹھیک ہے، حدیث رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے، قولی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھائے صحابہ کو، فعلی حدیث. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی رسول نے کچھ عمل کیے، جیسا کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور اس کی توثیق کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو رد نہیں کیا اس عمل کو صحابی رسول کے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابی رسول نے اگر کچھ عمل کیا اور اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے نہیں بلکہ اس عمل کی توثیق کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں. تو اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لوگوں. تو جو صحیح سند کے ساتھ حدیثیں یہ 3 قسم کی ہمیں ملتی ہیں، صحیح بخاری میں ہو یا صحیح مسلم میں ہو یا اور دیگر کتب احادیث میں ہو، صحیح سند کے ساتھ مرفوع متصل روایتیں، ہم کیا کہیں گے؟ وہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سمجھ میں آ گیا لوگوں؟ ٹھیک ہے لوگوں، یہاں پر مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث سے سبق ملا کہ اللہ کے رسول پر کتاب اور اس جیسی ایک چیز یعنی حدیث ہے نازل. یہ دونوں چیزوں کے تعلق سے ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ یہ وحی متلو، تلاوت کی جانے والی وحی قرآن مجید، وحی غیر متلو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، یہ دونوں اللہ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ہے. ان دونوں کے مطابق ہی ہمارا ایمان و ہمارا عمل ہونا ہے ہماری موت تک. آگے الفاظ یہ ہے، ان قریب رسول اللہ فرماتے ہیں ان قریب ایسا ہوگا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے تخت یا دیوان پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا اس قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام جانو. یہ کہے گا. سبحان اللہ. آگے اور حدیث ہے، لیکن کیا اتنی ہی بات کہ کوئی ایک آدمی اپنے تخت پر بیٹھ کر ایسا کہے گا کہ قرآن کو اختیار کر لو، جو اس میں حلال ہے اس کو حلال جانو، جو اس میں حرام کیا گیا حرام کا حکم ہے اس کو حرام جانو، ایسا کہے گا؟ جو اتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اس کے بعد بھی اور آگے حدیث ہے، لیکن اتنی ہی بات کے تعلق سے کیا پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں. ایک واقعہ پاکستان کا ہے. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو بھی غیب کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یعنی وحی جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اس کی خبریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. آگے لکھتے ہیں، قلم کس کا ہے؟ یہ ترجمہ کیا ہے ابو عمار عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ نے، اور تحقیق و تخریج کیے ہیں محدث العصر حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، جو 2013 نومبر میں انتقال کر گئے پاکستان میں. محدث عصر ہے یہ. ٹھیک ہے، ان لوگ لکھے ہیں یہاں پر حدیث کے نیچے حدیث کی تشریح. کہتے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب میں ظاہر ہونے والا فرقہ اہل قرآن اور ان کا سردار عبداللہ چکڑالوی بالخصوص اس حدیث کا مصداق ثابت ہوا. اس نے اپنے بیٹے مولوی محمد ابراہیم کو اپنے مال سے بغیر کسی قصور کے محروم کر دیا. وہ آئے اور والد کے سامنے کھڑے ہوئے، یعنی بیٹے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے. محمد ابراہیم جو ایک عالم ہے وہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے. کون والد؟ عبداللہ چکڑالوی، جو فرقہ منکرین حدیث کا، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہے ہیں، اس کا بانی. عبداللہ چکڑالوی کے سامنے وہ بیٹے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر بات کی اور یہ حدیث سنائی، جو کوئی اپنے ایک بیٹے کو محروم کرے گا قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سنا رہے ہیں اپنے باپ کو محمد ابراہیم. کیا حدیث؟ پھر ایک بار سنیے. جو کوئی شخص اپنے ایک بیٹے کو محروم کرے گا اپنی دولت سے، اپنے مال سے، تو قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ مرا ہوا ہوگا، یعنی
کیسے ہوگا؟ کسی کو فالج ہوتا دیکھیے، پیرالائز اٹیک، تو وہ اس کے اندر جان رہتی کیا نہیں رہتی، یعنی ایک حصہ مرا ہوا ہوگا، ایسا اٹھے گا وہ۔ حدیث سن کر باپ نے کہا، بیٹے سے حدیث سنے اور پھر باپ نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ عبداللہ چکڑالوی اپنے بیٹے محمد ابراہیم سے کہتے ہیں ہم یہ بات نہیں جانتے، بس ہم یہی جانتے ہیں ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے، یہ کہا عبداللہ چکڑالوی نے۔ تب مولوی محمد ابراہیم نے نظر اٹھا کر دیکھا اپنے والد کے طرف، عبداللہ چکڑالوی کے طرف، تو سامنے عبداللہ چکڑالوی لکڑی کے دیوان پر، یعنی لکڑی کے تخت پر سہارا لے کر بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے سامنے یہ منظر واضح طور پر آ گیا جو اس حدیث میں دکھایا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن کو لازم پکڑ لو بس۔ اللہ اکبر۔ لوگوں پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں، حدیث سن کر باپ نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ مولوی ابراہیم بیٹے نے اپنے باپ عبداللہ چکڑالوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دیکھتا ہے کہ لکڑی کے دیوان پر، لکڑی کے تخت پر سہارا لے کر بیٹھے ہوئے وہ باپ یہ فرما رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ ان کے سامنے منظر واضح طور پر آ گیا جو اس حدیث میں دکھایا گیا ہے۔ وہ حیرت، وہ دہشت میں ڈوب گیا، اور آپ تو وہی ہیں، آپ تو وہی ہے کہتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئے، اور آپ اور باپ کے شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں جا بسے، اور زندگی بھر اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کیا کہ ایسے باپ کی دولت سے مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے جو انکار حدیث کے سرغنے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی رب نے خبر کر دیے تھے کہ ایک ایسا دور آئے گا ان قریب کہ ایسا شخص سہارا لے کر لکڑی کے تخت پر بیٹھے گا اور یہ کہے گا سبحان اللہ کہ جو قرآن میں حلال ہے ہم اس کو حلال مانگیں گے، جو قرآن میں حرام ہے ہم اس کو حرام مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باپ کو بیٹا وہی کہہ رہا تھا، تو باپ دیکھا اپنے بیٹا اپنے باپ کو دیکھا، محمد ابراہیم مولوی اپنے باپ عبداللہ چکڑالوی کی طرف دیکھے اور دیکھتے کہ سچ میں وہی کیفیت ہے جو مقدام بن معدکر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ وہ کیفیت دیکھتے ہوئے باپ کو بیٹا یہ کہتے ہوئے چلے گیا آپ تو وہی ہو، آپ تو وہی ہو، آپ تو وہی ہو کہتے ہوئے چلے گئے، اور ایسے باپ کے ایسے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دور کسی گاؤں میں جا کر بس گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنائے جانے سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت پر گواہ تھے، صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ وہی صادق اور امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت کے بعد، رسالت اور نبوت حاصل ہونے کے بعد جتنی تمام باتیں بتائے ہیں کہ آئندہ ایسا ہونے والا ہے، یعنی رب کے جانب سے جو وحی سنے اور اس وحی کو امت کو سنا دیے، وہ وحی آج ثابت ہو رہی ہے۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سچی تھی۔ وہ باتیں، وہ اعمال نبوی تمام احادیث کی کتابوں میں درج کر دیے ہیں محدثین نے، الحمدللہ۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے دور ہے، احادیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو احادیثیں ان کی عقل سے ٹکرانے والی ہے وہ احادیثوں کو انکار کر دیتے ہیں۔ لوگوں، ایسے لوگوں سے آپ بچیں۔ اے اہل حدیث مسلمانوں، ایسے منکرین حدیث کے فتنے سے بچیے۔ جہاں کہیں ایسے لوگ ملے، کچھ حدیثوں کا انکار کرنے والے ملتے ہیں اور بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنے والے ملتے ہیں اور تمام حدیث کا انکار کرنے والے ملتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، منکرین حدیث میں، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم رکھیں گے۔ تو جس کسی بھی انکار حدیث شخص سے آپ ملو تو کیا کرو یہ کہ جو آج میں نے آپ کو درس میں دلائل سکھایا ہوں، جو آپ لوگوں نے درج کیا الحمدللہ، وہ سوالات آپ ان منکرین حدیث سے کیجئے، انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے آپ کے سوالات کا، اور ان کو بھی حدیث کے طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، آمین۔ لوگوں، سب سے پہلے حدیث کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے تھے، وہ خوارج تھے۔ یاد رکھیے، زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کی کتاب مقالات 6 جلد میں ہیں، علمی تحقیقی
اصلاحی مقالات 6 جلد میں ہمارے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے یہ مقالات، علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کے یہ 6 مقالات آپ خرید لیجئے، اپنے گھر میں رکھ لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ میں کہتا ہوں یہ 6 جلد میں یہ جو مقالات ہے علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کے، اس کے اندر صحیح دلائل کے مطابق جو ایمانیات اور جو عبادات سکھائے گئے ہیں اور جو اخلاقیات سکھائے گئے ہیں صحیح دلائل کے مطابق، وہ ایمان، وہ اعمال، وہ اخلاق آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تو جنت میں جانے کے لیے آپ کو اتنا علم کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ 6 کتابیں پڑھا ہوں لوگوں، الحمدللہ یہ 6 کتابیں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ پڑھیے، انشاءاللہ علم، ماشاءاللہ علم آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا، ایمان کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے اور اخلاق کے تعلق سے۔ اس کے اندر صحیح دلائل کے مطابق علم سکھایا گیا ہے لوگوں۔ تو اس میں سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 571 پر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں اور آج اپنے درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ محدث العصر فرماتے ہیں ہمارے علم کے مطابق، یعنی ان کے علم کے مطابق، سب سے پہلے خوارج نے قرآن ماننے کا دعویٰ کر کے حدیث کا انکار کیا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ صحیح بخاری میں یہ فرمان نبوی موجود ہے، حدیث نمبر 5058 5058 صحیح بخاری، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1064۔ کیا ہے نبی کیا فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو اس حدیث رسول کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یعنی خوارج نہ تو قرآن پر عمل کریں گے اور نہ قرآن کا مفہوم سمجھیں گے، یعنی ان کے حلق سے قرآن اترے گا، قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے قرآن کے مطابق اور نہ ہی اس کے مفہوم کو سمجھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو کلاب النار کہا، یعنی جہنم کے کتے قرار دیا ہے اللہ نے خوارج کو، وہ خوارج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیے تھے سب سے پہلے امت محمدیہ میں، اور پھر انہی کی تقلید کرتے ہوئے، یعنی خوارج کی تقلید کرتے ہوئے روافض معتزلہ فرقے ہیں، یہ روافض یعنی شیعہ جس میں سے ہے، روافض اور فرقہ معتزلہ اور فرقہ جہمیہ اور منکرین حدیث بھی صحیح احادیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں سمجھ میں آ گیا ہے کہ انکار حدیث کے جو فتنے ہیں یہ کب سے ہیں؟ یہ خوارج کے دور سے ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں عبداللہ بن سبا کے گمراہ کن عقائد اور گمراہ کن نظریات کو سیکھے لوگ اور خوارج بنے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے کافر بولے، کیا نام عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیے، علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیے، وہ خوارج ہی اللہ کے رسول کی احادیث کا انکار کیے اور وہاں سے ہی ان خوارج کی تقلید کرنے والے روافض معتزلہ جہمیہ اور پھر یہ منکرین حدیث۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو یہ منکرین حدیث کے فتنے سے بچائے، آمین۔ قرآن کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہم سمجھنے والے بنے ہماری موت تک، آمین۔ عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو ہم نہ سمجھے کبھی بھی، اللہ ہماری حفاظت کرے فتنوں سے، تمام قسم کے فتنوں سے جو اس روئے زمین پر ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اور اللہ ہم کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اور موت کے بعد اللہ ہم سب کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس والی جنت عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔